كريم حليم اللهم نبه قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك سيدي رحمة للعالمين تمام حمد الصلاة تعليق وتسليم اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بارگاہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے تو مالک تسبیحات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول مرتضی نبی محترم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب جناب وجود مالک و قادر امام فخر ارض و عجم بانی کل مقام سیدہ مقام سیدہ انسدان میرے شاہان شاہ نشین معروفان شاہ قرآن شہنشاہ حسینہ ذکیمہ غلام رفیع زہرا جمالان جلوائے سرور اعظم مجھے ذات بنی اجل لباس قرین عالم فخر آدم و خلیل آدم میرے فتحا وارگاہ معروحا شاہد معروحا صاحب علم نشرہ محمود آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نام میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا قرار تقسیم کرنے کے بعد آئی مرتبہ محترم سامعین نیوہار تمام دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے رب کائنات کا ہم پر بڑا احسان ہے اس وقت میں اور آپ اس رب کی ذات کو کی خاطر اس رب کائنات کی رضا الہی کے لیے ہم اس رب کائنات کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ہم نے جو ذکر اذکار کرنا ہے اللہ کریم تمام ذکر اذکار اپنی بارگاہ میں منظور ہے سامعین محترم میں نے آپ کے سامنے جو آیات کریمہ پڑھنے کا شرف کیا بارگاہ عظیم دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہو جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اونچا نصیب ہو سامعین محترم رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فرمایا محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا ڈھونڈتے ہیں فرمایا اے محبوب بندے میرے ہیں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے تو تیرے پاس آ کے میرا ڈھونڈتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ تم آنے والوں کو بتلا دیجئے میں قریب ہوں میں دور نہیں ہوں فَإِنِّي قَرِيبٌ میں ان کو دیکھنے والا ہوں میں ان کو جاننے والا ہوں اے محبوب بندے میرے ہیں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے
بندے تیرے پاس آ گئے تو تیرے پاس آ کے میرا پوچھنے لگے، اے محبوب تو آنے والوں کو بتا دیجیے۔ یہاں بات خدیجہ کے بعد صوفیہ لکھتے ہیں کہ فقل انی کریم، محبوب بندے میرے ہیں لیکن مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے تو تیرے پاس آ کے میرا پوچھنے لگے تو آنے والوں کو بتلا دیجیے فإنی کریم، میں ان کے قریب ہوں۔ محبوب جو بندے تیری گلی میں آ کر میرا پوچھنے لگے، جو تیرے پاس آ گئے وہ میرے پاس آ گئے، تیرے تک پہنچنا نہیں میرے تک پہنچنا ہے۔ سامعین محترم، یہاں سے معلوم ہوا کہ جب بندہ مومن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کا محبوب اس دنیا کے اندر آیا، جس سے کائنات کے محبوب کے صدقے اس کائنات کے اندر روشنیاں پھیلی اور کائنات کے ذرے ذرے کو اطمینان اور سکون ملا، اگر ہم اس محبوب کی عزت اور ان کے احترام کے لیے اور ان پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، رب تعالیٰ پھر ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم حد دعا کریں حضور کا وسیلہ بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے آ جاتے تیرے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ہوں میرے رسول، تو ضرور بات ہے اللہ کو قبول کرنے والا بے حد مہربان۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ فاسق و فاضل، گنہگار اور بدکار، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کاش اے محبوب تیرے پاس آ جاتے اور مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ہوں میرے رسول، تو ضرور بات ہے اللہ کو قبول کرنے والا بے حد مہربان۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ رب کائنات کی طرف سے اعلان ہے، فرمایا جب گنہگار و بدکار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کاش اے محبوب آپ کے پاس آ جاتے، اپنے گناہوں کی عریضہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آپ کے پاس جب آتے، آپ کا وسیلہ بنا کر میں رب سے معافی طلب کرتے، اے محبوب اگر آپ اس گنہگار کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ سامعین محترم، معلوم یہ ہوا کہ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں، رب کائنات کی طرف سے ایک اور اعلان ہے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندوں کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جس رگ کا یہ اعلان ہو میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، یہاں لوگ سوال کرتے ہیں رب نے تو اعلان کر دیا وہ تو ہمیں جاننے والا ہے، ہم نے گناہ کیے ہیں، معافی طلب ہم نے اللہ سے کرنی ہے، حضور علیہ السلام کے پاس جانے کی کیا ضرورت، ہم نے گناہ تو کیے ہیں، معاف کرنے والا تو رب ہے۔ یہاں رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوا، فرمایا اے محبوب اگر جو مجرم تیرا دامن چھوڑ کر آئیں گے، ضروری نہیں کہ انہیں تو بھاگ نہیں پائیں گے، فرمایا میں تو قہار و جبار بھی ہوں، اے محبوب اگر جو مجرم تیرا دامن پکڑ کر آئیں گے پھر مجھے تو بھاگ نہیں پائیں گے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے جاؤ فاستغفروا اللہ، استغفار کرنے والے توبہ کرنے والے، واستغفر لهم الرسول، اے محبوب آپ کے پاس ان کو آنا پڑے گا، گناہ گار جو ہے لیکن بدکار جو ہے معاف کرنے والا میں ہوں، واستغفر لهم الرسول، اے محبوب گناہ گار آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کا وسیلہ بنا کر میں رب سے جب معافی طلب کریں گے پھر میں ان کی گناہوں کو معاف کروں گا، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا۔ فرمایا توبہ کریں گا میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہاں حضور کے وسیلہ کی بات آئی تو میں آپ کو حدیث کا مفہوم سناتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور کا الہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ آباد نیوان اس حدیث مبارکہ سے پتہ
کرنے والا بتا کر فرما کر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر کوئی مجرم عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی عزت چاہتا ہے در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے، یا غور کرنا فرمایا اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے در مصطفیٰ پہ آئے، توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے۔ وہاں قرآن کے اندر رب کرام کی طرف سے اعلان ہوا کہ لوگوں استغفار کرنے والے، واستغفر لهم الرسول، توبہ قبول کرنے والے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے، واستغفر لهم الرسول، اے مغفور آپ کے پاس آئیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ آپ کو گناہگار کے لیے جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا۔ سامعین محترم، یہاں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا غافر واللہ یغفر، فرمایا عطا میں کرتا ہوں، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ کو بتانا ہوگا، لیکن عطا میں کروں گا، توبہ قبول میں کروں گا، لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کروں گا۔ یہ رب کا اعلان ہوا۔ پھر جب ہم نے رب کرام کی طرف سے اعلان ہو گیا، لیکن اگر کوئی جتنا بھی گنہگار و بدکار ہے حضور کا وسیلہ بنا کر جب گناہوں کی معافی طلب کر دیں، حضور علیہ السلام کے گناہگار کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، رب کرام کی طرف سے اعلان ہے پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ سامعین محترم، اس لیے نماز کے حوالے سے بات یہ ہے، نماز کے لیے تو سب سے پہلے وضو کا ہونا، غسل کا ہونا لازم ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے یہ ارادہ کرے، وضو کرے، پاک صاف ہو، وضو کے 4 فرض ہیں جن میں ایک فرض بھی بندہ کرائے ہے نا تو وضو ادا نہیں ہوگا۔ پہلا منہ کا دھونا، 3 مرتبہ اس طرح دھونا کہ پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اور کان کی ایک منہ سے لے کر دوسری اور اپنے چہرے کو اچھی طرح دھونا۔ دوسرا کہنی سے بازوں کا دھونا، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسا کرنا، چوتھا گھٹنوں سے تک پاؤں کا دھونا۔ یہ وضو کے فرائض ہیں، ان میں اگر ایک فرض بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، وضو اسی طرح بیٹھ کر کرنا اور پاک صاف جگہ بیٹھ کر کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ کی آخری انگلی سے ناک میں پانی ڈالنا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، انگلی ناک کے اندر ڈال کر اس جگہ کو تر کر لینا۔ یہ ایک سنت کا طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ سنتوں میں شامل ہے۔ سامعین محترم، کو اصل بات جو یہاں عرض کرنی ہے جمعے کے حوالے سے، جمعہ کے مبارک کی کل 14 رکعتیں ہیں، کل 14 رکعتیں۔ ان میں کچھ لوگ ہیں جو نماز فرائض کے بعد 4 سنتے وہ کہتے ہیں غیر موقع ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے کبھی ان کو پڑھا تھا کبھی چھوڑ دیا تھا، اس لیے غیر موقع ہے، یہ لازمی نہیں ہے اس کو نہ پڑھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جمعہ المبارک کی ان 14 رکعتیں یہ موقع ہیں، ضروری ہیں، واجب ہیں، لازم ہیں، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ پہلے جو ہے 4 رکعت نماز جمعہ سے قبل یعنی پہلے ہم نے ادا کرنا ہے۔ 4 سنت کے بعد کے 2 فرائض جمعہ، اگر اس بندے مومن کا جمعہ جماعت کے ساتھ رہ گیا ہے، یعنی اس نے امام کے پیچھے نماز جمعہ نہیں پڑھا، وہ نماز جمعہ کی نیت نہیں کرے گا، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، وہ اکیلے آ کے ظہر کی نماز پڑھے گا اور نماز ظہر کی 14 رکعتیں ادا کرے گا۔ سامعین محترم، نماز
سنت ادا کرنی ہے، جو موقع ہے لازمی ہم نے ادا کرنی ہے، پھر 2 سنت اور 2 نفل، اس طرح مکمل 14 رکعتیں نماز جمعہ کی ہم نے ادا کرنی ہے۔ نماز جمعہ ایک ایسا تمام دنوں کا سردار ہے کہ جب بندہ مومن 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز جمعہ ہر وقت ادا کرنا ہے، تو یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن فرشتے زمین پر نازل ہو جاتے ہیں اور جو پیارے آقا علیہ السلام پر درود سلام پڑھتے ہیں ان کے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر بندہ مومن نے نماز جمعہ ادا کیا اور باقی نمازوں کو چھوڑ دیا تو یہ نہ سوچیں رب کرام کی طرف سے اعلان ہے، فرمایا میں قہار و جبار بھی ہوں۔ اگر آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، اس وقت میں اور آپ دیکھیے ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر لاحق ہے۔ ہر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم پریشان ہیں، کوئی اپنے خان کے معاملات کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داروں کے معاملات کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی بھائی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ان کا ادب و احترام نہیں کرتی۔ آؤ میں آپ کو خیر اور شر کی کہانی سناتا ہوں۔ خیر ہو یا شر ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ مرنا تو ہم نے بھی ہے نا، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وکتبہ، ان کی کتابوں پر، ورسلہ، ان کے رسولوں پر، والیوم الآخر، والقدر خیرہ وشرہ، خیر ہو یا شر ہو من اللہ تعالی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ سامعین محترم، رب کا اعلان ہے خیر ہو یا شر ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اس میں خیر کی طرف ہم بڑھیں، اگر خیر کی طرف بڑھیں اور اس میں ہم خیر کو دیکھیں یا شر کو دیکھیں، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ سامعین محترم، جو شر ہے نا، شر وہ اتنی قوت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مثال کے طور پر 5 من پاک صاف پانی، پاکیزہ پانی جو پینے کے قابل ہے، استعمال کے قابل ہے، اگر اس میں چند قطرے ناپاک پانی کے چلے جائیں تو تیرے 5 من پاک صاف پانی کو نہ کارا کر دے گی، نہ وہ پینے کے قابل، نہ وہ استعمال کے قابل۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں شر جو ہے نا، شر وہ اتنی قوت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم خیر کی طرف بڑھیں تو خیر کی طرف آئیں، رب کی رحمتوں کی طرف آئیں۔ اگر 5 وقت کی نماز جب بندہ مومن ادا کر لے تو پھر اس کے اوپر شر کی رحمتیں دور ہو جائیں گی، شر کے دور ہو جائے گا اور خیر کی رحمتیں اس پر رب کے طرف سے نازل ہو جائیں گی اور شر کا دروازہ دور ہو جائے گا تو رحمت کا دروازہ رب کرام کی طرف سے آواز دے گا۔ اگر جب بندہ مومن 5 وقت کی نماز ادا کر لے تو پھر تمام پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے لوگ کہتے ہیں یار ہم پریشان ہیں، ہمارے اوپر ایسی پریشانی ہے، ہم بیمار رہتے ہیں، رب کے نعمتوں کا، رب کے رحمتوں کا شکرانہ ہی نہیں کرتے۔ اور رب نے طرف سے اعلان ہے، فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تیرا ذکر کروں گا، تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کروں گا، تو مجھے اللہ اللہ کہہ کے میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا جا، میں تمہیں بندہ بندہ کہہ کے تیری عبودیت کے، تیری عبادت کے ڈنکے بجاتا جاؤں گا، میں تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا جاؤں گا۔ یہ رب کا اعلان ہوا۔ اگر ہم دیکھیں یہ جامعہ مسجد ہے، میں 2 دن پہلے یہاں نماز فجر پڑھنے آیا، صرف 2 ہی بندے تھے، اذان میں نے دی، مسجد میں نے کھولی اور 2 بندے تھے، ہم نے نماز پڑھی۔ یہ سارا علاقہ ہے، اگر جس بندے کے گھر میں نماز بھی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جمعے کی سنتیں پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، واجب ہے یا موقع ہے، غیر موقع ہے۔ سامعین محترم، ہمارے جمعہ کے حوالے سے بات ہوئی تو 14 رکعتیں نماز
جمعہ کی واجب ہے، ہم نے مکمل ادا کرنی ہے، لیکن نماز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ہم مسلمان ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم نے مسلمان تو ہیں، حضور کا کلمہ تو بڑا ہے، لیکن ہمارے اندر بدبختیاں ایسے ہیں۔ رب کرام کی طرف سے اعلان ہے، اگر بندہ مومن اس کی رحمتوں کی طرف نہیں بڑھتا، اس کی رحمتوں کو یاد نہیں کرتا۔ آج لوگ کہتے ہیں یار میں نماز نہیں پڑھتا، یا تو کون سا نماز نہیں پڑھنے والا، وہ تو بدبخت ہے، وہ تو تجھے براتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے رحمتوں کی آواز تیرے دل کے اندر ہو، تجھے رب کا خوف ہو، تو خود اس کے رحمتوں کی طرف آ، تو خود اس کی نماز پڑھ۔ اس لیے رب کرام کی طرف سے اعلان ہے، اس نے جس بندہ مومن کے دل کے اندر اپنا خوف ڈال دیا وہ تو نماز پڑھتا ہے۔ جو ایسے مسلمان ہیں جو اس کی یاد سے اس کی رحمتوں سے غافل ہیں، تو وہ اپنی دنیا میں اپنے آپ کو دھوکہ میں لے رہے ہیں۔ آخر ہم نے مرنا ہے، ہم نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، پھر جب عدالت لگنی ہے وہاں پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے پھریں گے۔ سامعین محترم، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں یہ دین ملا، یہ حضور کا مشن ملا۔ اگر ہم اس مشن کو جاری رکھیں، حضور کے رحمتوں اور ان کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، حضور کا شکرانہ جتنا بھی ادا کریں اتنا بھی کم ہے۔ سامعین محترم، فرمایا رب کائنات نے وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، ہر چلنے والی چیز کو رزق میں دیتا ہوں۔ آج ہر بندہ صبح سے شام، صبح سے لے کر شام تک رزق کی تلاش میں اپنے دماغ کو خراب کیا جا رہا ہے، اپنی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب نے اعلان کیا کہ رزق کا مالک میں ہوں، انسان کو رزق میں دوں گا، تم گھر بیٹھو وہاں بھی رزق مل جائے گا، لیکن میری رحمتوں کی طرف آؤ۔ میرے رحمتوں کے دروازے کو آواز دے رہے ہیں، لیکن نماز ہے نہیں، قرآن ہے نہیں، خوف ہے نہیں، رزق کے پیچھے حلال و حرام کی تمیز کا پتہ نہیں، لیکن صبح سے لے کر شام تک ہمارے مسلمان رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ ایسے بدبخت ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ میں لے رہے ہیں۔ سامعین محترم، تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے۔ پرندے جو ہے نا، پرندے وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو اپنا پیٹ بھر کے اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ تو صبح بھی ناشتہ کر کے رزق کی طرف جاتا ہے، شام کو بھی کھانا کھا کے سوتا ہے۔ تجھے تو رب کائنات کی طرف سے ایسے رحمتیں نازل ہوئی، لیکن ہم شکرانہ ادا کریں تو پھر رب تعالیٰ ہمیں اور بھی رزق عطا کرے گا، اور بھی رحمتیں نازل کرے گا۔ سامعین محترم، حضور نبی رحمت نے فرمایا احب اللہ لما یبلغ من النعم، فرمایا تم اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی ذات ہے کہ فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ، کہ حضور نے فرمایا میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اگلے نمبر پر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِحُبِّي، فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی ومن اغضبها اغضبنی، جس نے میری فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، یعنی تکلیف نہ دینا، اذیت نہ پہنچانا۔ تمہارا طرز عمل، تمہارا لہجہ، تمہاری گفتگو، اگر حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کے لیے اذیت کا سامنا ہے تو میرے لیے بھی اذیت کا سامنا ہے، اور بندہ میری رحمتوں سے بھی گیا اور اللہ کی رحمتوں سے بھی گیا۔ سامعین محترم، اس لیے کہ آنے والا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس مہینے کے اندر جو جنگیں لڑی اور اس کے اندر جو رب کا خوف اور رب نے نواسر رسول سے جو امتحان لیا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج تو ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، جن کے لیے مسجدوں میں قلین بچھے ہوئے ہیں، ہر طرح کی آسائش و سہولیات بھی موجود ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں یار دین پر چلنا ذرا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سجدے میں سر رکھ کر، پیشانی رکھ کر فرمایا مالک میں اللہم نظر بقضائک و صبرا علی بلائک تسلیما بعملک سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ نواسہ رسول امام حسین سر سجدے میں رکھ کر رب سے اعلان کر رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں، میں تجھ پر راضی ہوں، میرے مالک تو بھی بتا تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر قریب شہر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر
اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سامعین محترم، آج جس نواسہ رسول نے حضور کے دین کو، حضور کے مشن کو بلند کیا، لیکن آج ہم حضور علیہ السلام کے دین کو کی طرف آئیں، حضور کی رحمتوں کی طرف آئیں، پھر ہم پر خاص کرم اور خاص فضل ہوگا۔ سامعین محترم، آج ہمارے مسلمان اس رب کی یاد سے غافل ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر جو کفار، جو یہود و نصارہ ہمارے مسلمانوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور آج ہمارے مسلمان یہود و نصارہ کے احکامات پر ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہمارے اندر جو بڑا مفتی بیٹھا ہے نا، اس کو سنبھالنا ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں، ہم نے اس محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یار اس محبوب کے نام پر، اس کی عزت پر اگر ہم پہرا دیں تو پھر ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات کی طرف سے ایک خاص ہم پر رحمتیں ہیں جو رب کائنات نے ہمیں اس محبوب کا امتی فرمایا۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم خیر والی امت ہو جو رحمتوں اور رب کے آواز کی طرف بلانے والی ہو۔ سامعین محترم، فرمایا کنتم خیر امت، تم خیر والی امت ہو۔ ہم اس محبوب کے امتی ہیں، ہم نے اس محبوب کا کلمہ پڑھا، اگر ہم اس کا حق ادا کریں تو ہماری رحمتیں ہمارے رب کے کائنات کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ رب تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں، مسجد کے اندر ایک محفل سجائی ہوئی تھی، اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں حضور نبی رحمت آ کر مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے فرمایا حضور نے فرمایا ما اجلسکم، اے صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ فرمایا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومن علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا، بکا آپ کو عطا کر کے۔ حضور آپ مل گئے اس دنیا کی نعمت پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ کی وجہ سے دین ملا، اس لیے ہم یہاں پر آپ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پر اگر حضرت حسان نے ثابت کی الگ سے کوئی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے، من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا۔ فرمایا ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ شاید کسی کا ترجمہ بھی کسی نے کیا ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو میں مختلف کر رہا ہوں، صحابہ نے عرض کیا حضور ہم آپ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے آپ قسم دے سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو؟ فرمایا جی ہم قسم دے سکتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں آپ کی وجہ سے ہمیں جو دین ملا ہم اس پر آپ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ایسے احباب میں نے جب آپ سے قسم نہیں ہے لیکن اس تہمت کی بنیاد پر نہیں، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا۔ فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، تو اخبرانی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ۔ فرمایا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، تمہارے صحابہ کا اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے شکر گزار نکلے، اب تک اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کا عمل کون سا تھا؟ جس کا رب ناز کر رہا ہے، رب خوشیاں منا رہا ہے۔ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ حضور کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں محفل سجائی ہوئی تھی، حضور کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے رب کائنات کی طرف دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو اس لیے میں اور آپ آج جو ذکر اذکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو صدیاں بیت گئی لیکن آپ بھی بیٹھ کے کائنات کے اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنے تمام عبادت و ذکر اذکار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔